جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بک سب اور آج ہم بات کر رہے ہیں شاد عظیم آبادی کی غزل گوئی کے بارے میں۔ دوستو، شاد عظیم آبادی 1846 میں پیدا ہوئے اور 1927 میں انتقال ہوا۔ سید علی محمد اصل نام اور تخلص شاد عظیم آبادی ہے۔ ایک فکر انگیز شاعر ہیں جو نواب مرزا خان داغ اور الطاف حسین حالی جیسے نامور شعراء کے ہم اثر تھے۔ مولانا حسرت موہانی نے شاد کے کلام کا انتخاب اپنے تعارفی مضمون کے ساتھ سب سے پہلے شائع کیا۔ شاد ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شاعری ان کا وظیفہ زندگی ٹھہری۔ شاندار اسلوب کے حامل شاد بڑی طویل غزلیں نت نئی زمینوں میں کہنے کی بڑی قدرتی صلاحیت رکھتے تھے۔ حمید نسیم اپنی کتاب کچھ اور اہم شاعر میں لکھتے ہیں، جتنی نئی زمینیں شاد کے ہاں ملیں گی اتنی اور کسی غزل گو کے ہاں نظر نہیں آئیں گی۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ نئی زمینوں میں شاعری کے شوق کے باعث بہت سے فنی فکری سکم پیدا ہوئے اور اچھی زمینوں میں عام اشعار کہنے کے باعث بہت اچھی منفرد زمینیں بھی ضائع ہو گئیں۔ چند اشعار سماعت کیجیے جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاد نے کتنی طویل زمینوں میں شاعری کی ہے۔ نہ سر میں سودا نہ دل میں آہیں، نہ لب پہ ساقی فغاں رہے گی، یہی جو ساما ہے یہ نہ ہوں گے تو پھر محبت کہاں رہے گی۔ کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب ایسا کی، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا۔ میر تقی میر اردو کے ایسے شاعر ہیں جن کا اثر بے شمار شعراء نے قبول کیا اور شعوری اور لاشعوری طور پر ان کا رنگ سخن اختیار کرنے کی کوشش کی۔ شاد عظیم آبادی کے بارے میں بہت سے ناقدین اس آراء کا اظہار کرتے ہیں کہ میر کی غزل گوئی کی بہت سی خوبیاں ہمیں شاد کی غزلوں میں بھی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ شاد کی سادگی، متانت، رفت بیان، چھوٹی بحریں، آہنگ، لطافت، دلکش اور حسین انداز بیان میر تقی میر کی یاد دلاتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ میں کہاں وائس کہاں توبہ کرو، جو نہ سمجھا خود کو وہ کیا سمجھائے گا۔ سید سلمان ندوی شاد عظیم آبادی کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک طویل اقتباس ہے جس کو پڑھ کر آپ کو یقیناً شاد کے فکر و فن کو سمجھنے میں جو ہے وہ بہت آسانی ہوگی۔ سید سلمان ندوی لکھتے ہیں، غزل گوئی کے لحاظ سے شاد میں میر کے بہت سے انداز پائے جاتے ہیں۔ حسن و عشق کی داستان سرائی میں وہی سادگی اور متانت ہے، چھوٹے الفاظ میں سادہ ترکیبیں ہیں، بیان میں وہی رفت ہے، میر ہی کے اوزان و بحور میں وہی انداز کلام ہے۔ اس لیے شاد کو اس دور سخن کا میر کہا جائے تو بالکل بجا ہے۔ شاد کی انفرادیت یہ ہے کہ غزل کو نیا مزاج اور نیا آہنگ عطا کیا۔ میر کے بعد غزل کا حقیقی رنگ ہمیں شاد کے ہاں ہی نظر آتا ہے۔ میر کا ساتھ تاثر اور جوش تو موجود ہے مگر ہمیں فلسفیانہ گہرائی اور جدت نظر نہیں آتی۔ غنیت کی کمی ہے، اگرچہ قدیم مضامین اور موضوعات کو ہی شاد نے بیان کیا ہے مگر اپنے منفرد رنگ سخن کے باعث نئے پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اپنے ایک مشہور غزل کے ایک شعر میں لکھتے ہیں، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، تیری تلاش میں ہم نے ملا دی خاک میں عمر، تو ہی بتا کہ وہ کم بخت رہ کے کیا ہوتی۔ ایک اور شعر میں لکھتے ہیں، ٹک ٹکی باندھے اسی کو دیکھنا، میں تو صاحب اس نظر کا ہو گیا۔ شاد کے فکر و فن کے بارے میں ایم حبیب خان اپنی کتاب غالب سے اقبال تک کلاسیکی شعراء پہ تنقیدی مضامین میں لکھتے ہیں، غزل کا جدید دور شاد عظیم آبادی سے شروع ہوتا ہے۔ اصل میں شاد نے اپنے تخیل کی وسعت اور انداز بیان کی پرکاری سے غزل کو نئی زندگی بخشی۔ تو دوستو، شاد کے کلام میں ایک شیرینی، ایک دلکشی اور ایک پختگی ہے۔ وہ حسین خیالات کو بڑے حسین الفاظ و تراکیب کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ لفظوں کی بندش میں ایک متانت ہے، کلام میں سلاست بڑی واضح ہے۔ حسن و عشق کے قصوں اور موضوعات کو بڑے منفرد اور اچھوتے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً چند اشعار سماعت کیجیے۔ دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے، پھر گئے راستے سے وہ گرد و غبار دیکھ کر، رہ گئی میری بے کسی سوئے مزار دیکھ کر۔
بھلا ہو موت کا یہ راز اسی نے کھول دیا کہ ایک عمر سے کیوں طالب بقا تھے ہم۔ شاد کی شاعری میں زندگی کی حقیقتوں کا بڑا گہرا شعور ملتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا اور انتہا نامعلوم ہے۔ انسانی دل خواہشات اور تمناؤں کا ٹھکانہ ہے۔ زندگی بڑی قیمتی اور نایاب شے ہے، اور اس بارے میں وہ لکھتے ہیں: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تو ان گوناگون خصوصیات کی بنا پر اور مختلف ماہرین اور ناقدین کے آراء کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاد عظیم آبادی جو ہے وہ میر کا سا رنگ سخن لیے ہوئے ہیں، اور اپنی سادگی، سلاست، اپنی منفرد اور اچھوتی ترکیبوں کے باعث اس دور کے بڑے اہم اور ممتاز شاعر ہیں۔ شکریہ۔